السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ مومن کے اوپر ہیں، آیت نمبر 42، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہم نے سیشن کیا تھا اس کے اندر ہم ایک کہانی دیکھ رہے تھے، ایک نیک آدمی کی جو کہ دربار میں آیا فرعون کے، اور جب فرعون نے کہا کہ میں تو موسیٰ کو قتل کر دوں گا تو اس نے ایک گزارش کی، ہی پلیڈڈ کہ یہ مت کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اعتراف کیا، اپنے ایمان کا جو ہے وہ اعتراف کیا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 42، یہیں سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ You invite me to reject my belief in Allah and ascribe to Him partners about whom I have no knowledge, while I invite you to the Almighty, the Forgiving۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بالکل ہم دونوں جو ہے نا ایک اپوزٹ کام کر رہے ہیں، کہ تم جو ہے مجھے ان باتوں کی طرف بلاتے ہو کہ جو کہ جن سے کہ اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، اور میں جو ہوں تمہیں ایسے راستے کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو یہ جو ایک بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک ایمان والا ایک نیک شخص جو تھا، ناؤ اٹ سیمس کہ ایز اف ہی از تھروئنگ دا کوشن ٹو دا ونڈ۔ ہاں، وہ اب جو ہے اپنا جو بھی اس کا ایمان ہے وہ اسے اوپنلی جو ہے نا فرعون کے سامنے وہ اس کا اقرار بھی کر رہا ہے گا، اور ان کو ہدایت بھی دے رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور وہ ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہے، نہ اس کو فرعون کا کوئی خوف ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ No doubt that those you invite me to cannot be called upon in this world or in the hereafter, and that we have to return back to Allah, and the extravagants are indeed people of fire۔ ایک امپورٹنٹ بات اس نے یہاں پہ کی، اور وہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ آخری اس کے اندر آ رہی ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، کہ یہ مسرفین کون ہوتے ہیں؟ مسرفین وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ویسٹفلنس، کہ کسی چیز کو بہت ہی ضائع کر دینا، حد سے ایک بڑھ جانا، کہ حد ایک اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اس حد سے بہت زیادہ بڑھ جانا۔ ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکسٹراویگنسی۔ ایکسٹراویگنسی ان ایوری تھنگ از ڈس لائک۔ اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ ایک جو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ضائع کریں، بہت ایک حد سے گزر چلے جائیں۔ اور یہ ہر چیز کے اندر اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بات کرنے کے اندر، خرچ کرنے کے اندر، ہمارے ایموشنز کو ڈسپلے کرنے کے اندر، ہماری خوشی کے اندر، ہمارے غم کے اندر، غصے کے اندر، یہ جو ڈس بیلنس ان پرسنالٹی ہوتا ہے نا، یہ دس از سم تھنگ جس کو کہ قرآن نارملی یہاں پہ ریفر کرے گا کہ یہ مسرفین ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کہ جب ہماری ایک اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہر چیز کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے، مگر یہ کہ جب ہم اس ضرورت کو بھی کراس کر جاتے ہیں نا تو پھر جو ہے وہ بیسکلی جو ہے نا ہم حد سے بڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی ہماری ضرورت کتنی ہے؟ یہ تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں، بٹ وٹ ایور یور نیڈز آر دے مسٹ بی ود ان اے لمٹ، اور اس سے زیادہ مت بڑھیں۔ اینی وے یہاں پہ پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں یہی جو کہانی ہے اس نیک آدمی کی کہ جو کہ فرعون کے دربار کے اندر آیا، اور یو نوٹ دی اینڈنگ کہ فرعون ود آل ہٹس مائٹ، یہ ایک شخص ہے مگر فرعون کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، مگر ان دی اینڈ فرعون جو ہے یہ وہی ہوگا جو ہلاک ہو جائے گا۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ Soon you will remember what I am saying to you, and I entrust my matter with Allah. Surely Allah is ever seeing of his slaves۔ تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو فرعون کو ہی از گوئنگ آن، وہ ہدایت ہی دیے جا رہا ہے کہ پھر تم میری بات کو یاد کرو گے، اور اپنا میں معاملہ جو ہے نا وہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہ یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن جو ہے نا تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش تم نے جو میں تمہیں جو باتیں بتا رہا ہوں کہ تم نے یہ سنی ہوتی اور اس کے اوپر اطاعت کی ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے اوپر ہے، میں سپرد کرتا ہوں تمام معاملے کو اللہ کی طرف۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ Then Allah saved him from the evil
of what they designed, and the house of Pharaoh was encircled by an evil punishment. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اب کیسے بچایا اوبیسلی قرآن اس میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتا، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا فرعون کو بھی اور اس کے جو بھی حمایتی تھے ان کو بھی عذاب دیا، اور اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ تو گھیرے میں لیے ہوئے تھا ان کو. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. It is a fire before which they are presented morning and evening, and on the day when the hour will take place, it will be said, admit the people of Pharaoh into the most severe punishment. تو کیا القرآن بتا رہا ہے کہ یہ تو ایک صبح اور شام وہ آگ کے سامنے جو ہے نا لائے جاتے ہیں. فرعون اور اس کے جتنے بھی پیروی کرنے والے تھے وہ صبح اور شام جو ہے آگ کی طرف لائے جاتے ہیں، اور پھر قیامت جس دن ہوگی تو اس دن تو ان کو اس سے بھی بڑا ایک سخت عذاب ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا انسان کو خبردار کرتی ہے کہ یہ انسان کی جو تکلیف ہے یہ جو ہے وہ تو تکلیف جو جہنم میں ہوگی وہ تو ایک بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. مگر یہاں پہ ایک جو کائنڈ آف ریفرنس جو دیا جا رہا ہے نا وہ ایک عذاب قبر کی طرف بھی ہے کہ صبح اور شام کو جو ہے ان کو وہ عذاب کے قریب دکھایا جاتا ہے. یو کین امیجن کہ ان کی یعنی کہ جو ان کی جو زندگی ہوگی قبر کے اندر وہ بھی کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ وہ کانسٹنٹلی ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو ہے نا آگے فیوچر ہے کیا، اور ان کا حساب کے بعد جو ہے پھر تو ان کو دھکیلا جائے گا اس آگ کے اندر. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. And when they will argue with each other in the fire, so the weak will say to those who are arrogant, surely we used to follow you only. So can you avail us against some portion of the fire. تو یہ جب لوگ اس تکلیف کے اندر ہوں گے، اس آگ کی تکلیف کے اندر ہوں گے، تو وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کو جن کی انہوں نے پیروی کی، ہم یہ کہتے ہیں نا مین میڈ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے کہ جن سے انہوں نے کوشش کی ہدایت لینے کے لیے، جو انسان کی بنائی ہوئی تھیوریز ہوتی ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی کہ تم ان سے جو ہے نا ان سے جھگڑا کیا کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، اب جو ہے ہمیں اس آگ سے کچھ نہ کچھ تو تم ہی بچاؤ. قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. Those who were arrogant will say, we all are in it. Allah has already passed the judgment between his slaves. تو جو بھی سرکش لوگ ہوں گے اور جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی اب تو ہم نو میٹر کہ ہم کیا کریں، اب تو دنیا میں تو جو بھی ہم دعوے کرتے آئے مگر اب تو یہ جو قیامت کا دن ہے آج تو ہمارے پاس نہ تو کوئی اتھارٹی ہے نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، فیصلہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، اور اس نے یہ فیصلہ کر ہی دیا ہے. تو بیسکلی ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے اس دن تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرے گا. آج ہم کیوں نہیں اللہ کا فیصلہ، جس کو کہتے ہیں نا اس دنیا میں اگر ہم اللہ کا فیصلہ قبول کر لیں تو انسان جو ہے وہ اتنی مشکل سٹیٹ کے اندر آخرت کے اندر نہیں ہوگا. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. And those in fire will say to the keepers of hell, pray to your Rabb to lighten for us just one day of punishment. اب دیکھیں کیسے لوگ التجا کریں گے، کیسے وہ کہیں گے کہ جو کہ وہاں پہ دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے فرشتوں کو، ان سے کہیں گے کہ دوزخی جو ہوں گے وہ کہیں گے اس دروغہ سے کہیں گے کہ بھئی تم اللہ سے دعا کرو، تم ہمارے لیے اپنے رب سے یہ عرض کرو کہ ہمارے لیے وہ ایک دن کے لیے جو ہے نا اس سزا کو ٹال دے، اس سزا کو ایک دن کے لیے ہلکا کر دے. کتنی التجا ہوں گی کہ ایک تھوڑی سی ان کو رسپائٹ مل جائے. قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. They will say, had your messengers not been coming to you with open signs? They will say, of course. They will say, then keep praying, but the prayers of the disbelievers is in vain. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا تمہارے رسول کو نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے، تمہاری نبی کو نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے تمہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ہمارے رسول جو تھے وہ تو آئے تھے. تو پھر وہ فرشتہ جو ہوگا وہ کہیں گے ان سے کہ بس تم جو ہے نا یہ کافروں کی جو پکار ہوتی ہے یہ تو اس کی تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، تو بالکل بے سود ہوتی ہے. تو وہ مسترد کر دیں گے یہ جو التجا ہوگی نا لوگوں کی کہ ان سے عذاب جو ہے وہ ٹالا جائے.
تو اگر اف یو وانٹ ٹو سیو آور سیلف، اگر ہم آج انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو بیسکلی وہ سنے کہ یہ جو ہمارے پیغمبر اور نبی اور یہ جو قرآن اور جو اس کا جو پیغام ہے اس کو آج سنیں. یہ جو دعوت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعوت کو آج سنیں. آج وہ وقت ہے لوگوں کے لیے. لوگ آج جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سنیں تو اکثر لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی وقت نہیں، وی کی ناٹ جسٹ انڈرسٹینڈ آل دس ریلیجن، رائٹ، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. Surely we do help our messengers and the believers in the worldly life as well as on the day in which the witnesses shall stand. تو یہاں پہ جو گواہوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی جب کہ وہ یعنی کہ وہاں پہ گواہ کھڑے ہوں گے. تو یہ کون وٹنس ہیں، یہ کون گواہ ہیں؟ پہلے تو obviously جو نبی ہیں وہ گواہ ہوں گے، پھر اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ بھی گواہ ہوں گے، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ تعینات کیے گئے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ لکھے جائیں. اور میں کہتا ہوں یہ زمین جو ہے، یہ زمین بھی انفیکٹ جو ہے یہ گواہ ہوگی. ہمارے اپنے جتنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں نا، کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، یہ بھی جو ہوں گے گواہ ہوں گے یا تو اگینسٹ اس یا فار اس، ڈپینڈ کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا. A day when apologies of the unjust will bring them no benefit and on them shall be the curse and for them will be the evil abode. تو اس دن بہانے بنانا اور اپنے جو کہتے ہیں نا بیڈ بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ قرآن ایک ورڈ یوز کرتا ہے لعنت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ ان کے اوپر لعنت ہوگی. تو لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی تھنک اس کو ہم بار بار کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں میں. لعنت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دور ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ انسان سے دور ہو جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. We gave guidance to Moses when we made the children of Israel inherit the book. تو یہاں پہ ان کو وارث بنایا کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی کہ وہ وارث بنے. وارث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وارث کا مطلب ہوتا ہے اوبیسلی ہیریٹیج، کہتے ہیں نا ورثہ، کہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. کہ یہ یعنی کہ اسے یہ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کتاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہ کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، وہ ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنی ہے. وی نیڈ ٹو فلفل دوز رسپانسبلٹی. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں ان کو اللہ نے ڈیفینیٹلی ایک فضیلت بھی دی. پیپل آف دا بک ان کو ایک فضیلت بھی دی ہے، مگر یہ فضیلت جب تک ہے کہ جب تک کہ وہ پورا کریں یہ جو ذمہ داری ہے ان کے اوپر جو ڈالی گئی ہے. ہمیں بھی قرآن دیا گیا ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اگر ہم یہ ذمہ داری کو پوری کریں گے تو اوبیسلی ہمیں بڑی فضیلت ہے باقیوں کے اوپر. اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا. تو پرابلم جو ہے نا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پرابلم شروع ہوتی ہے کہ جب ہم فضیلت کو تو یاد رکھتے ہیں مگر ہماری جو رسپانسبلٹی، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو جو ہے کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں. ہدی و ذکر لأولی الالباب، a guide and an advice for people of understanding. تو جو عقل مند ہوں گے وہ تو obviously اس ہدایت سے جو ہے نا ضرور نصیحت لیں گے. اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے. اس کتاب کا مقصد ہے ہدایت، اس کتاب کا مقصد ہے ریمائنڈر، یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. پیپل forget this. ہم سمجھتے ہیں اس کتاب کو بہت مسلمان عزت دیتے ہیں، there is no doubt about this. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر بہت برکت ہے، ڈیفینیٹلی بہت برکت ہے، یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے، مگر یہ بخشنے والی کتاب نہیں ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا کہ اس کو پڑھ کے ہم اس کتاب سے بخش دیں. اسی کے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از اے بک آف گائیڈنس، ہدی للمتقین، گائیڈنس فار دا متقی. کس کو ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی؟ بھائی ہدایت کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے نا جو کہ ایک سفر کر رہا ہے ایک منزل کی طرف، یعنی کہ جو زندہ ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جو اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور وہ قبر کے اندر ہے اب تو وہ منزل پہ پہنچ گیا، اس کو کیا ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ رائٹ. تو جو لوگ جو اس کتاب کو، قرآن کو پڑھتے ہیں جسٹ لائک اے رسم،
ایک ریچول کی طرح سے کہ ہم اس کو پڑھ لیں گے اور ہمیں جو ہے نا ہم کسی کو پہنچا دیں گے، جسٹ اس کو پڑھ کے پہنچا دینا، کسی یعنی کہ کسی کا جس کا انتقال ہو گیا اس کو پہنچا دیں گے. ہی نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. آئی مین وہ ان کو سوچنا چاہیے. آپ سوچیں اس کتاب کو، ہم تو اتنا اب تو 25ویں پارے تک پہنچ گئے، کس قدر قانون ہے اس کے اندر، کس قدر اصول ہیں. اب ہم سورہ بقرہ کسی کو اگر کوئی مر گیا اس کو ہم پڑھ کے بخش رہے، تو سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ اصول ہیں شادی کے، اصول ہیں طلاق کے، اصول ہیں حج کے، اصول ہیں روزہ رکھنے کے. اب یہ تمام چیزیں تو جو جس کا انتقال ہو گیا یہ تو وہ کام کرے گا ہی نہیں، ہی از ڈیڈ، ہی از ان ہز گریو. ایک حدیث آتی ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے الفاظ کے، اور اسلام میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جو ہے نا کم از کم اس کیٹیگری میں نہ ہوں کہ ہم کہنے کہ نام کے صرف مسلمان ہیں. اینڈ دا ریزن وین وی آر ان سچ اے بگ میس، آج مسلمان جو اتنے بڑے مصیبتوں کے اندر ہیں کہ ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کتاب کو جو ہے ہدایت کے لیے نہیں استعمال کرتے. تو دیکھیے برکت ڈیفینیٹلی ہے اس کتاب کے اندر، یہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، ہر اس کے الفاظ کے جو پڑھنا ہے اس کے اوپر برکت ہے، اللہ کا بڑا ثواب ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. مگر مقصد جو ہے نا اس کتاب کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ کتاب ہے صرف ہدایت کے لیے کتاب. اور کس کو ہدایت ملے گی؟ ہدی للمتقین، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کہ جن کو کہ یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. So be patient, surely the promise of Allah is true, and seek forgiveness for your sins and celebrate the praise of your Rabb in the evening and in the morning. تو اگر لوگ پیپل ڈونٹ ٹیک گائیڈنس، اس کتاب سے وہ ہدایت نہیں لیتے، تو یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور آنے والے مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی صبر کرو. چیزیں ڈیفینیٹلی تبدیل ہوتی ہیں، جیسے رات کے بعد ایک دن آتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے لوگ الٹیمیٹلی پہچان جائیں گے، اس کتاب کی قدر کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے ہدایت بھی ضرور حاصل کریں گے. آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی شروع کی، پورا کا پورا عربیہ جو تھا نا ٹرانسفارم ہو گیا. کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آف این انٹائر نیشن. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. Surely those who dispute about Allah's verses without any authority having reached them, there is nothing in their hearts but pride that they shall not be able to reach. So seek refuge with Allah, surely He is the all-hearing, the all-seeing. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے اندر بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی ہو اس پہ جھگڑتے ہیں، تو وہ تو بس اس وجہ سے جھگڑتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی ان کی اپنی بڑائی ہے اور وہ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے. رائٹ. تو اس سے پھر اللہ کہتے ہیں پھر اللہ سے اس کی پناہ مانگو، سیک ریفیوج فرام اللہ، کہ جو شخص اس کتاب کو ہدایت کے لیے نہیں استعمال کرتا، تو اس کا یہ جو رویہ جو ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ جھٹلاتا ہے، یعنی کہ وہ جھگڑتا ہے اس کے اباؤٹ دا میننگ، کہ اس کے مطلب کیا ہے، اس کے اپلیکیبلٹی کے بارے میں، بیسک ٹرمز کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں آئے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ کیوں لوگ جھگڑتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر ایک کبر ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک پرائیڈ ہے. وہ اپنی یہ پرائیڈ نکالنا نہیں چاہتے، وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے. دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ. دیکھیے یہ جو ہے نا انسان کے اندر یہ جو ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اگر آپ نے کبھی ایڈلر کو پڑھا، ایڈلر کہتا ہے کہ دیر از این ارج ٹو ڈومینیٹ. تو انسان جو ہے ہر چیز استعمال کرتا ہے کہ تاکہ کسی اور کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہو جائے. کبھی لوگ اپنے پیسے کو، اپنے مال و دولت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے دین کی نالج کو استعمال کرتے ہیں ٹو بی ان اے پوزیشن آف ڈومینیشن. دس از سم تھنگ، یہ جو قرآن چاہتا ہے کہ یہ لوگ نہ کریں. یہ انسان کے اندر ایک اس کی صفت ہے، اینڈ دس از سم تھنگ کہ جس میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے، اینڈ وی شوڈ اسٹے ویری کلیئر آف اٹ. تو یہ جو ایگو پرابلم ہے، دس از واٹ قرآن از ریفلیکٹنگ ہوئی ہے کہ انسان کے اندر یہ ایگو پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کے ایگو کی وجہ سے جو ہے نا وہ قرآن کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. Certainly the creation of heavens and earth is greater than the creation of mankind, but most people do not know.
تو لوگ سوچیں اس بارے میں اور اس کا ضرور وہ دیکھیں. کبھی لوگ یہ ازیوم کر دیتے ہیں کہ کس قدر وہ افضل ہیں, کتنے گریٹ ہیں, کتنے اعلیٰ ہیں, اور اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے کہ اپنا مقابلہ تو کرو, اپنی دنیا کا پہلے مقابلہ کرو کہ یہ یعنی کہ ہم کیا ہیں اور ہماری دنیا کیا ہے ان کمپیریزن ٹو یہ جو جتنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. اب آپ سوچیں کہ حیثیت اس دنیا کی کتنی ہے. اس دنیا کی اتنی حیثیت ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اس پوری اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو جیسا ایک دانہ ہوتا ہے نا ریت کا, اگر ہم تمام دنیا کے جتنے ساحل سمندر ہیں اس کی تمام ریت کو جمع کریں تو آپ سوچیں کتنے بڑا پہاڑ بن جائے گا ریت کا. اس میں سے ہم ایک ریت کا دانہ نکالیں, یہ ہے ہماری دنیا کی حیثیت ان کمپیریزن ٹو دس انٹائر یونیورس, رائٹ. یہ کمپیریزن ہے. اور اس ایک دانے کے اوپر آپ سوچیں کہ ایک انسان, مطلب کہ ایک انسان جو ہے جو ایک پورے ملک کا بادشاہ بھی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا, اس دانے کے اندر کا بھی ایک حصہ ہوگا اس کے اندر, اس کا وہ بادشاہ ہے. دس از نتھنگ, از ریئلی کمپلیٹلی. اور پھر بھی انسان جو ہے اس قدر حقیر اس کی پوزیشن ہے اس کائنات کے اندر, پھر بھی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ڈیفائی کرتا ہے, وہ انکار کرتا ہے, وہ چیلنج کرتا ہے, وہ کہتا ہے آئی ایم اکبر, میں تو سب سے بڑا ہوں. تو یہ جو کوالٹی ہے نا اکبر کی, یہ کوالٹی جو ہے نا یہ صفت ہے فرعون کی. اینڈ قرآن بار بار ہمیں فرعون کا یہاں پہ اگزامپل دیتا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. And the blind and the seeing are not equal, nor those who believe and did good deeds and the evil ones. Little do you take heed. تو انسان سوچے یہ کہ اندھا جو ہے اور دیکھنے والا, یہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں نا کہ اندھا ہے اور دیکھنے والا یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, اور جو بدکار ہوتے ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ سوچیں تو ایک اندھے انسان کو دیکھیں کہ جس نے کہ زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں, اس کے پاس تو ایک بالکل فینٹ کنسیپٹ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں, اف اینی اگر ہو بھی تو, کہ جسمانی طور پہ جو اندھا ہوتا ہے وہ تو دنیا کو نہیں دیکھ سکتا نا. اسی طریقے سے جو اسپریچولی روحانی طور کے اوپر اندھا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ روحانی دنیا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, اس کو تو صرف ایک مادے والی دنیا نظر آتی ہے, ایک مٹیریل ورلڈ نظر آتی ہے. تو جیسے کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے کہ جو شخص جو کہ ایک نیک کام کرتا ہے اور جو ایک گناہ کے کام کرتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. Most surely the hour will certainly come, there is no doubt in it, but most people do not believe. تو قیامت تو بے شک یہ تو آنے والی چیز ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, مگر اکثر لوگ جو ہیں اس پہ یقین بھی نہیں کرتے. تو یقین نہ کرنا قیامت کا, لوگ نہ بھی کریں یقین, اس کو پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتے, اس کو تاخیر بھی نہیں کر سکتے, اس کو ڈیلے بھی نہیں کر سکتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. And your Rabb has said, call upon me, I will respond to you. Surely those who are too proud to worship me shall soon enter hell, utterly disgraced. تو دعا جو ہے نا یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو. دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو پکارنا. تو بڑا ہی ایک اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کو دوزخ میں داخل کرے گا. تو دعا کرنا نا, اللہ کو پکارنا, آسکنگ اللہ, ہر وقت, ہر ٹائم, ایوری ٹائم, نو میٹر واٹ, اپنے دل سے, زبان سے, چاہے ہم پانی میں ہوں, چاہے سمندر میں ہوں, چاہے زمین میں ہوں, اللہ کو جو ہے نا یاد رکھنا. تو یہ دیکھیں, یہ یاد رکھیں جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا تو اللہ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہر دعا جو ہم کرتے ہیں نا اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. قبول کرنے کے طریقے مختلف ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز اللہ دے دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے, اس کو ہٹا دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں جو ہے نا ان کا جو کہتے ہیں نا اجر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ جو ملے آخرت کے اندر ملے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر نا دعا اور عبادت کو نا آلموسٹ ایکویٹ کر دیا گیا ہے کہ دعا از عبادت, ان ریٹرن ایوری عبادت از آلسو اے دعا. پوری نماز پہ بھی اگر آپ غور کریں اللہ سے دعا ہی ہے نا, وہ تو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں.
تو یہاں پہ اب کبھی کبھی لوگوں کے اندر ایک ذہنوں کے اندر یہ بھی ایک خیال آتا ہے کہ بھئی جب اللہ جانتا ہے ہماری ساری ضروریات کو تو پھر کیا ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پھر اس سے مانگیں. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ اس کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں یہ سمجھنا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اٹ اسٹرینتھن, وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کا غلام جو ہے نا اس سے مانگے, کہ وہ بار بار. اور اس سے کیا ہوتا ہے, دوسری چیز جو ہوتی ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ ہماری ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہمارا ایک تعلق بڑھ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. ہوتا یہ نا کہ دیکھیے جس سے کہ ہم محبت کرتے ہیں, وی آلویز, دنیا کے اندر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے وی آل فالن ان لو ود سم ون, تو ہم اس سے بھی وی آر ان اے کائنڈ آف اے اسٹیٹ کہ وی وانٹ ٹو کنٹینیوسلی ٹاک. وہ کوئی بات کرنے کی بات نہ بھی ہو تب بھی ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اور بتاؤ, اچھا بھائی اور بتاؤ. تو دس از سم تھنگ دیٹ از ڈیزائرڈ, بیکاز اس کے بغیر کوئی انسان جو ہے نا اپنے محبت کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو اللہ سے بھی ایک کانسٹنٹ مانگنا, کانسٹنٹ تعلق رکھنا از اے کائنڈ آف اے وے ٹو شو دیٹ وی لو اللہ. اس لیے کہ کوئی محبت کمیونیکیشن کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے وہ اس سے مانگے, اور مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم میں ایک انکساری بھی آتی ہے. ہم یہ بھی یعنی جان لیتے ہیں کہ ہم کس قدر بے بس ہیں اللہ کے سامنے. اللہ ہی ہے جو ہماری تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتا ہے. اچھا ہوتا یہ کہ کبھی کبھی لوگ جو ہیں جب وہ بغیر دعا کے ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے نا, تو اکثر جو ہے نا اٹ لیڈس ٹو تکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی گریٹ پلاننگ, گریٹ ورک اینڈ گریٹ تھنکنگ کی وجہ سے ملا ہے. مگر جب انسان کو دعا کے بعد ملتا ہے, کہ ہم دعا کرتے ہیں, محنت تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا, مگر جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور دعا کرنے کے بعد اللہ دے دیتا ہے ہمیں, تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک شکر گزاری آتی ہے, ہمیں ایک گریٹیٹیوڈ آتا ہے, اللہ کا شکر آتا ہے. ہم کہتے ہیں تھینک گاڈ وی گاٹ دس, اور پھر ہم اللہ سے زیادہ فرما بردار بھی ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف یعنی کہ ون ون سچویشن جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. Allah is the one who made for you the night so that you may have rest in it, and the day to let you see. Surely Allah is most kind to people, but most people do not offer gratitude. تو یہاں پہ فائدے بتائے جا رہے ہیں دن اور رات کے. اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی, تاکہ کیوں, تاکہ تم آرام کر سکو, اور دن بنائے تاکہ تم چیزوں کو دیکھ سکو. رائٹ, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہے, کہ فائدہ رات کا بھی ہے, فائدہ دن کا بھی ہے. رات کون سا وقت ہے کہ جس وقت ہم آرام کریں, اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا اپنا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ہم ایک رات بھی اگر نہ سوئیں, ہماری جو ہے نیند پوری پراپر نہ ہو, تو اس کا اثر جو ہے نا کتنے دن تک چلتا رہتا ہے. کہ کبھی کبھی ہم آتے ہیں نا ٹریول کر کے کہیں سے آتے ہیں, سفر کر کے آتے ہیں, جیٹ لیگ ہو جاتا ہے, ٹائم زون چینج ہو جاتے ہیں. ہاں, تو یہ بڑا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ ہم آرام کر سکیں. اور یہی چیز جو ہے ہم دن کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے, کہ جب اگر دن نہیں ہو تو پھر جو ہے یعنی کہ لائف ول سیز ٹو ایگزسٹ, کوئی بھی زندگی نہیں رہ سکتی. ہم کہتے ہیں کہ ڈائنوسارز جو تھے ایک زمانے کے اندر دنیا کے اندر جو تھے, دے یوز ٹو روم اراؤنڈ, پھر ایک اندھیرا آ گیا ایک میٹرائڈ گرنے کی وجہ سے, تو یہ ڈائنوسار پورے ایکسٹنکٹ ہو گئے, ختم ہو گئے, اسی کی بہت عرصے تک روشنی نہیں رہی, بادل آ گئے. تو یہ رات کو جو ہے نا, رات کو بھی ضرور خیال رکھیں. دیکھیے رات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, سونے کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم آرام کر سکیں, دن بنائے تاکہ ہم خوب محنت کر سکیں. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب رات ہو تو ہم سو جائیں, سلیپ ارلی ڈیورنگ دا نائٹ, تاکہ آپ کو اپنا اس کا آرام مل سکے. یہ انسان کی فطرت کے بالکل جو کہتے ہیں نا کہ فطرت کے ساتھ ہے. یہ بڑی اگینسٹ آف فطرت ہے, نیچر کے اگینسٹ ہے کہ ہم جو ہے راتوں کو بالکل دیر دیر تک جاگتے رہیں. یہ کوئی اچھا لائف سٹائل نہیں ہے, اس سے انسان کی صحت کے پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا توفکون. Such is Allah, your Rabb, the creator of everything. There is no God but He. Then from where are you being deluded? تو یہی ہے تمہارا رب, ہر چیز کو پیدا کرنے والا, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کہتے ہیں پھر تم کہاں الٹے مڑے جاتے ہو, where are you being deluded. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہر چیز کو جو بنایا ہماری ضرورت کے حساب سے بنایا, اور ہم انہی جو سمپل پلیجرز ہیں نا, اس میں بہت خوشی ہے. یہ رات اور دن کی چیزیں اور دیکھنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں جتنی خوشی اور کسی چیز کے اندر نہیں. اور جب ہم یہ دیکھیں ہمیں خوشی محسوس ہو تو وی نیڈ ٹو بی, ہم شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون.
Similarly deluded were those who denied signs of Allah. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری نشانیاں بھیج دیں, ہمیں تو صرف آبزرونٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم نشانیوں کو دیکھ سکیں. تو جو لوگ جو ہیں وہ اس کے کوئی نئے معنی نکالنا شروع کرتے کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر سے نئے معنی, وہ بیسکلی جو ہے نا وہ کس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں, رائٹ. ویدر وہ اپنا کسی اور پہ اثر ڈال سکیں گے یا نہیں, اٹ میکس نو ڈفرینس. لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں نہیں, کم از کم وہ اپنے آپ کو تو مس گائڈ کر ہی دیں گے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جب ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کی آیات کو پڑھیں, اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں, تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کلوز ٹو دا ٹیکسٹ جو کہ عربی کے اندر بتایا گیا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. Allah is the one who has made the earth a resting place for you and the sky a roof and fashioned you, and how beautifully he formed you and provided you with pure things. Such is Allah, your Rabb. So blessed is Allah, the Rabb of the worlds. کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو تمہارا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا. کس قدر آرام کی جگہ ہے یہ دنیا. ہاں, اس کے بارے میں بھی ہمیں اس کو غور کریں کبھی کتنی آرام کی. اور آسمان کو بنایا ایز اے چھت, اور پھر تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دی, تو یہی تمہارا پالنے والا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا انتظام کر لیا اس دنیا کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے. اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئیں, ہر چیز جس کی جو ہماری ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت, جو آپ دیکھیں نا, کتنے خوبصورت فیسز بنائے, کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کی شکلیں بنائیں تاکہ یہ کہ ہم شکر گزار ہو سکیں. امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھیے ڈونٹ کمنٹ آن فزیکل اسٹیچر آف پیپل, کہ لوگوں کی جو فزیکل ساخت ہے نا اس کے بارے میں ہم جو ہے نا کم از کم نیگیٹو کمنٹس نہ کیا کریں. کبھی کبھی لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کے عیب وہ کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے چہروں کے بارے میں کچھ عیب نکالتے ہیں. دیکھیے اگر ہم کسی کے بارے میں عیب نکالیں گے تو اس آلموسٹ کہ ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں کوئی عیب نکال رہے ہیں. اللہ کی تخلیق ہے, لوگوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں, آنکھیں فرق ہوتی ہیں, ان کا اسٹیچر فرق ہوتا ہے, بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ہر انسان کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا. اسی طریقے سے جیسے ہماری ایک جسمانی ایک شکل ہے, تو مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ یہ جو ان ایڈیشن کی جو جسمانی اللہ نے شکل بنائی ہے, ایک اللہ نے ہمیں مقصد بھی دیا ہوا ہے. اور مقصد ہمارا کیا ہے, مقصد یہ کہ ہم پہچان سکیں اپنے خالق کو جس نے ہمیں بنایا. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر کس قدر ورائٹی آف شکلوں کی بھی کتنی ساری ورائٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی. هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. He is ever living, there is no God but He, so call on Him, making your submission exclusive for Him. All praise belongs to Allah, the Rabb of the worlds. کہ پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کر کے, یعنی کہ اپنی سنسیئرٹی اس سے پروف کرو. اور سنسیئرٹی ہمارا اخلاص کس چیز سے پروف ہوتا ہے, اس چیز سے پروف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اطاعت کریں اللہ کی. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. Say I am forbidden to worship those whom you invoke besides Allah, when clear signs from our Rabb have already come to me, and I have been ordered that I should submit to the Rabb of the worlds. کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی میری, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ میری اپنی کوئی تھیوری نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہوں اللہ کی اطاعت کروں, اللہ کی فرما برداری کروں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ مجھے تو ان چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا جو ہے تم پکارتے ہو. ہاں, تو بات یہی صرف ہے کہ یہ تو دس از سم تھنگ کہ یہ جو ہے نا دس از دا ریڈ لائن. اسلام کے اندر یہ ریڈ لائن ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. He is the one who created you from dust, then from a drop of semen, then from a clot. After that he brings you forth as an infant, then ultimately you attain full strength, and thereafter become old, and some of you die earlier, so that you may reach the appointed term, in order that you may understand. پوری زندگی جو ہے نا ایک آیت کے اندر جو ہے نا اس کو
بیان کر دیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر وہ تمہیں بچہ بناتا ہے، اور پھر اس بچپن سے نکالتا ہے، اور پھر جو ہے نا جوانی کی طرف لے کے آتا ہے، پھر کچھ تم میں سے جو ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک پوری جس کے کہتے ہیں نا پوری زندگی جو انسان کی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا جسمانی طور پہ پرفیکشن دی۔ ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ برقرار رہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ہر چیز، ہر انسان، ہر جو جاندار چیز ہے وہ واپس اس مٹی کے اندر جا کے مل جاتی ہے۔ تو جو خالق جو اس قدر لاتعداد چیزیں دے سکتا ہے کہ ہماری زندگی کو برقرار رکھے، جسمانی زندگی کو برقرار رکھے، کیا وہ یہ چیز وہ یہ نہیں بھیجے گا کہ ہماری روح کس طریقے سے برقرار رہ سکتی، کہ روح جو ہے اس کو کیسے توانائی مل سکتی ہے، وہ زندہ رہے۔ دیکھیے جو ہمارا جسم ہے نا، یہ تو ایک تھوڑے عرصے کے لیے پھر مٹی میں مل جاتا ہے، مگر روح جو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، اٹ ول لیو فار ایور۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جس خالق نے ہر چیز ہمارے لیے بہتر بنائی ہے، اس نے جو ہماری روح کو برقرار رکھنے کے لیے چیزیں بنائی ہیں وہ بھی ہماری روح کے لیے بہتر ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ He is the one who gives life and brings death. When he decrees an affair, he only says to it be and it becomes, and it comes to be. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ تو صرف کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا ہر کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو صرف اس کو کہنے کی دیر ہے، کن بی اینڈ، اور وہ جو ہے چیز ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ Have you not seen those who dispute concerning Allah's verses? How are they being turned away? تو دو ورڈ جو آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے، اینڈ کانسٹنٹلی دوز آر کمنگ۔ ایک تو کفر کا ورڈ ہے، آپ دیکھیں ریپیٹڈلی آتا ہے، اور دوسرا ورڈ ہے یجادلون، ہاں، کہ وہ جو ہے نا جھگڑتے ہیں۔ ایک تو آؤٹ رائٹ انکار ہے، کہ ایک انکار کیا ہے کہ بھئی ہم نہیں سنیں گے، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جھگڑنا، یجادلونا کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر ڈاؤٹس پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، اسلام میں کنٹروورسیز کو لے کے آنا۔ تو یہ دو بہت بڑی پرابلم ہے لوگوں کی کہ وہ جو ہے نا ماننے کو جب تیار نہیں ہوتے، ایک تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور دوسرے جو ہے نا ڈاؤٹس جو ہے نا یہ جو ہے شک اور شبہات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ شک و شبہات پیدا کرنا یجادلونا جو ہے نا یہ زیادہ میں کہتا ہوں خطرناک ہے، زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے بنسبت اوپن مخالفت کے سامنے کھڑے ہو کے مخالفت کرنا، انکار کرنا وہ ٹھیک ہے، آپ سامنے نظر آ جاتا ہے، یہ زیادہ اس سے ہوتا ہے۔ اسی کہ کیوں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا جھگڑنے کے لیے انسان کے پاس کم از کم علم ہونا چاہیے، ایک نالج ہونی چاہیے۔ کون لوگ جھگڑتے ہیں؟ جو پہلے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ علم حاصل کر رہے ہوں نا، خاص طور پہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوں، تو اس کے ہمارے جو ہے نا اس کے پاس اس میں دو نتیجے نکلتے ہیں، اینڈ ریزلٹس اس کے دو ہوتے ہیں۔ یا تو انسان جو ہے نا پورا اللہ کے سامنے جس کے کہتے ہیں نا اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، کمپلیٹلی سرنڈر، وہ بالکل مسلمان ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا ایک جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ڈاؤٹس اور ڈسپیوٹس کریٹ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کے لیے، دونوں جو یہ رویے ہیں اس کے لیے، ایک کے لیے تو ایک بڑی خوشخبری رکھی ہے، اور وہ خوشخبری ہے جنت کی، اور دوسرے کے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ فار دیم، ان کے لیے سوائے مایوسی کے، دنیا میں بھی مایوسی، آخرت میں بھی مایوسی۔ اتنی محنت کی، اتنی علم حاصل کیا، قرآن کو پڑھا، ہر چیز پڑھی، اور اس سے کیا خریدا؟ اس سے جو ہے جہنم کی آگ خرید لی۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ Those who reject the book and that which we sent with our messenger, soon they shall come to know۔ تو اس کا انکار کرنا، نبیوں کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، اس لیے کہ وہ بڑے ڈرائی لگتے ہیں، بڑے ریجڈ لگتے ہیں، اور جو شیطان کے وسوسے ہیں وہ تو بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں، بڑے سینسیبل لگتے ہیں۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ When shackles will be around their necks and chains, they will be dragged۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ تھے وہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سے وہ جکڑے جائیں، شریعت سے جکڑے، اینڈ رزلٹ جو ہوگا ان کا یہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہوگا۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔
into hot water, after which they will be thrown into the fire as fuel. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون, then it will be said to them, where are those whom you used to associate. تو شرک جو ہے نا, شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اس کا پارٹنر بنانا, اس کا ایک شریک بنانا, اس کے احکامات کے اندر, اس کے آرڈر کے اندر, یعنی کہ اللہ کے احکامات بھی ماننا اور باقی چیزوں کے احکامات بھی ماننا جو اللہ کے احکامات کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوں. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکم ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین. Besides Allah, they will say, they have left us, rather we used to invoke nothing at all. Thus Allah leaves the disbelievers astray. ان کے لیے کوئی امید نہیں ہوگی, کسی جگہ سے کوئی امید نہیں آئے گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا, اور ان کو کوئی جو ہے نا کہ ان کو گائیڈ بھی نہیں ملے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. This is because you rejoiced in the earth wrongfully and because you used to show arrogance. ایک بیماری یہاں پہ بتائی جا رہی کہ یہ عذاب تمہیں اس وجہ سے دیا گیا کہ تم دنیا کے اندر ناحق خوشیاں مناتے تھے. خوشیاں منانے کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے پابندی, ایک ناحق خوشیاں منانا, یہ جو ہے نا, یہ دس از اے ڈیزیز آف دا ہارٹ. وہ ہم کہتے ہیں نا ایکسیڈنگ ہیپینس, وانٹنس, ایک انگریزی کا ایک ورڈ ہے کہ انسان کے اندر ایک بے بسی کی لیول تک جو ہے نا وہ خوشیاں منانا شروع کر دے. ایکسیڈنگ لافٹر, مرتھ, یہ جو مرتھ کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ریکلیس ایکسٹراویگنٹ, کہ اس قدر خوشی اور اس قدر جوائے ہو کہ ساری خوشی جو ہے نا وہ دنیا کے مال و اسباب کے اندر ہی ہو. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی قرآن میں بتایا. اس کا علاج جو ہے نا وہ یہ کہ انسان یاد رکھے اپنی موت کو, انسان دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی جو ہے نا روزہ رکھے, فاسٹنگ. دس از آلسو اے وے ٹو فار اے ڈیزیز آف دس ہارٹ, ایکسیسو جوائے کا جو ہوتا ہے نا. تو یہ جو بیماری ہوتی ہے فرح کی جو بیماری ہوتی ہے, یہ کس طرح سے بڑھتی ہے؟ یہ بیماری بڑھتی ہے جب لوگوں کے لیے ناجائز طور پہ ان کو کمپلیمنٹ کیا جائے, ان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑے کامیاب ہوئے اور دنیا میں ان کو بہت اچیومنٹ ملی ہے. اکثر لوگوں کے اندر پھر یہ رویہ آ جاتا ہے نا, آئی ہیو دا بیسٹ کار, مائی ہاؤس از دا بیسٹ, مائی انویسٹمنٹ از ایکسیڈنگ ایوری بڈی ایلس. میں تو بہت ہی زبردست انویسٹمنٹ کرتا ہوں. انسان کی ساری فکر جو ہے, اور ساری فکر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ مال و دولت کے اوپر اور عروج کے اوپر. تو یہ ایکسیڈنگ ہیپینس جو ہے دنیاوی چیزوں کے اندر نا, کہ جس قدر زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نا بے حساب دیتا ہے, ان کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہم نے آخرت کے لیے بھیجا کیا ہے. تو ورلڈلی مال و اسباب جو ہیں, کبھی یہ نہ ہو کہ یہ مال و اسباب جو ہے نا یہ دے رزلٹ کہ ہماری جو انا ہے, ہماری ایگو ہے نا, اس کو انفلیٹ کر دے, اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر غرور آ جائے اور ہمارے اندر تکبر آ جائے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. Enter the gates of hell to live in it forever. How evil is the abode of the ignorant. تو کیا ہے, لوگوں کے پاس کئی دفعہ تو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے یعنی کہ جہنم کے بارے میں, مگر ایک بڑا وائٹل فرق ہے اگر انفارمیشن میں اور نالج میں. قرآن بات کرتا ہے علم کی, قرآن کہتے ہے کہ جان لو, بی انفارمڈ. جو علم جو ہے نا قرآن جس کو ریفر کرتا ہے نا, وہ ہے نالج, جس سے کہ انسان کی زندگی کے اوپر ایک پازیٹیو فرق پڑے, ایک فائدہ ہو. تو یہ جتنا بھی ڈسکشن ہوتا ہے جہنم کے بارے میں تاکہ ہم میں خوف آئے, اور وہ کیوں خوف آئے؟ تاکہ اٹ موٹیویٹس اس ٹو اسٹے کلیئر کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو کہ ہمیں اس بہت ہی یعنی کہ خوفناک جگہ کے قریب کر دے. فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون. Therefore be patient, surely Allah's promise is true. So whether we show you a part of the promise we are making to them or make you die, to us they shall be returned. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو, کہ پھر صبر کرو, بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. تو یہ کیا صبر ہے؟ صبر آن واٹ؟ یہ صبر جو ہے نا, یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان کے اوپر, ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں اس پہ صبر کرو. کہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے ہی از گوئنگ تھرو اے فزیکل اسٹرین,
تکلیف سے گزر رہا ہے، تو پھر قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہر چیز بڑی آسان بھی ہو جائے گی. اٹ ول بی ایزی فار پیپل ٹو فالو اسلام اینڈ ٹو بی آن دا اسٹریٹ پاتھ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. We have sent messengers before you. Among them there are those whose history we have narrated to you, and of them there are those whose history we did not narrate to you. And it is not upon a messenger that he could come upon with a sign without permission from Allah. So when the command of Allah came, judgment was given with truth, and on that occasion all adherents of falsehood were in loss. تو لوگ مطالبہ کرتے تھے رسولوں سے کہ وہ جو ہیں آ کے معجزے دکھائیں تاکہ یہ کہ وہ قبول کر سکیں اور وہ سمجھیں کہ یہ سچ ہے. اور سوال بھی نبیوں سے یہ کیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ کیا ہوں گے. تو اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنا لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نبی بنایا اور رسول بنایا تو اللہ نے آپ کو کوئی محل کیوں نہیں دیے، کوئی مال و دولت کیوں نہیں دی، کوئی جائیداد کیوں نہیں دی، کہ ایک جو ہے ایک یہاں پہ ایک پہاڑ ہو جائے جو سونے کا پہاڑ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. تو آبجیکٹیو اسلام کا مقصد جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے. اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے جو ہے یہاں پہ کوئی کرشمے دکھائے جائیں. اسلام کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو آ کے امیر کیا جائے یا طاقتور بنایا جائے یا سپر پاور بنایا جائے. اسلام کا جو مقصد ہے نا وہ تو بیسک بہت سمپل ہے. وہ یہ کہ لوگوں کا اخلاق ایسا ہو اور ان کا جو کہتے ہیں نا کہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ وہ ایمان اور اخلاق ان کو جو ہے وہ جو ہے آخرت کے اندر بچا سکے اور جنت میں لے کے جا سکے. تو ہماری نجات جو ہے نا وہ کس چیز میں؟ ہماری نجات صرف ایک چیز میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا. کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ تو بچ جائے گا، ہی ول بی سیوڈ. اور سمپلی جس کا فوکس صرف یہ دنیاوی سکسیس ہوگی ایٹ دا کاسٹ آف دی ہیئر آفٹر، then he will bear the consequences. Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah is the one who made for you cattle so that you may ride some of them and some of them you eat. تو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت کی اور کی یہاں پہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تاکہ ہم جو ہے شکر گزار بن سکیں. ہمیں یہ احساس ہو، اور ہمیں احساس کس چیز کا ہو کہ بھئی اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. And for you there are other benefits in them, so that by riding on them you meet any need you have in your chest, and on them and on boats you are carried. تو ساری اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات بھی بنائی اور پھر ضروریات کو جو ہے پورا کرنے کے طریقے بھی بنائے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. And he shows you his signs, then which of the signs of Allah would you still deny. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں، ان گنت نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تم کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بنائے، یعنی کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، فرام ون پلیس ٹو دی ادر. تو آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب اتنے طریقے بنا دیے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری ہماری منزل پہ لے کے جائے، تو اگر ہمیں آخرت پہ پہنچنا ہو کامیابی کے ساتھ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ہدایت دے گا. تو قرآن جو ہے نا وہ تو یہی کتاب ہے کہ وہ جو ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہم یہ جو ہمارا یہ جو ایک سفر ہے نا، یہ سفر، اور اس سفر کے آخر کے اندر ہماری منزل جو ہو وہ اچھی ہو، کہ ہم وہ راستہ چوز کریں کہ جو کہ ہمیں ایک اچھی منزل، آخرت میں ایک اچھی منزل کی طرف لے جائے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. Have they not traveled through the earth and seen how was the fate of those before them? Most of them were more in numbers than these and superior in strength, and in traces they left in the earth. So then whatever they used to earn did not avail them. تو یہ دنیا کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں
کہ یہ جو دنیاوی جو یعنی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دنیاوی نالج دی، اس سے لوگوں نے بڑی ترقی کی، اور اتنی ترقی کی کہ وہ اس ترقی کے اندر ہی ایبزارب ہو گئے، وہ اسی کے اندر ملفظ ہو گئے، اس ٹیمپری جو ایک تھوڑے دن کی زندگی ہے اسی کے اندر ہو گئے. اینڈ جو چیزیں جو وہ ثابت نہیں کر سکے اس دنیاوی نالج کے اندر، اس دنیاوی نالج کی بیسس کے اوپر، اس کا پھر وہ مذاق اڑانا انہوں نے شروع کر دیا کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی موت کے بعد کی زندگی ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. When their messengers came to them with manifest signs, they exalted because of whatever knowledge they had, and they were encircled by what they used to ridicule. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصلی جو کمائی ہے نا وہ تو آخرت کی کمائی ہے، اور صرف اس لیے کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پہ کمزور ہوتا ہے یا نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ غافل ہو جاتے ہیں ان دیئر ارننگ. تو جو انسان کمائے اینڈ جو یہاں پہ کمایا اور جو اس نے بچا لیا، دیٹ از نتھنگ، رائٹ. اس لیے کہ جو ہم نے یہاں دنیا میں کما کے بچا بھی لیا، وہ تو وی ول سی دا ورلڈ ول لائی ان روئنز الٹیمیٹلی، وہ تو یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے ہمیں. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین. So when they saw our punishment, they said, we have now come to believe in Allah alone and we have rejected everything we used to associate. موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اصلیت دکھا دیتا ہے کہ، اور یہ موت جو ہوتی ہے یہ بھی ایک لوگوں کے لیے عذاب ہوتی ہے، بیکاز جس نے کہ صرف دنیا کے لیے کام کیا، اور وہ تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میری موت آئے گی تو اس تمام کا تمام محنت اور مشقت اور کام اور جب چیزیں تھیں وہ یہیں پہ رہ کے چلی جائیں گی. آپ دیکھیں کہ جو شخص ایک موت کے بستر کے اوپر ہو نا، کہتے ہیں نا ڈیتھ بیڈ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان سے جا کے بات کریں، وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ کاش ہم نے زیادہ جو ہے نا مال بینک میں چھوڑ کے جا کے مر رہے ہوتے. دے ول نیور وش دس کہ ہم نے زیادہ کمایا ہوتا، زیادہ، یا ہم نے زیادہ پارٹی کی ہوتی، یا زیادہ ہم نے فن اینڈ فرولک کیا ہوتا. سب کے سب جو ہوتے ہیں نا اس وقت وہ صرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون. But their belief was of no benefit to them once they had seen our punishment. A customary practice of Allah is that has been there all along in the matter of his slave, and hence at loss were those who denied the truth. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ کیا بتا رہا ہے کہ اب ان کا جو ایمان ہے نا وہ ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، کہ جب کہ وہ ہمارا عذاب، اللہ کا عذاب دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا کسی کا کتنا بھی پکا ایمان کیوں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اور جو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے کہ ہمیں اگر اپنا فیتھ بڑھانا ہے، ایمان بڑھانا ہے، تو یہ اس سے پہلے بڑھانا ہے کہ جب کہ آثار ہماری موت کے ہمیں نظر آنے لگیں. اسی کہ جب انسان کو اس کے آثار اور سائنز نظر آنے لگتے ہیں نا موت کے، اس کے بعد پھر اگر وہ اپنی غلطیوں کو مانے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے تو وہ بیکار ہوتی ہے، اٹس ورتھ لیس. بٹ بیفور دیٹ، اس سے پہلے کوئی شخص اللہ سے توبہ کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، اور پھر اس کو ندامت بھی ہو کہ میں نے یہ گناہ کے کام کیے، تو پھر اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دے گا. تو امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، ناؤ از دا ٹائم. ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اخلاص کے ساتھ توبت کریں، اپنے گناہوں پہ ندامت کریں، اور دین وی ول بی فورگیون. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.